5 ہجری، لیکن صحیح قول یہ ہے کہ 9 ہجری کے اندر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حج کا پہلا قافلہ بھیجا اور 9 ہجری میں حج فرض ہوا، اور اس کے امیر المومنین حج کے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ اس کے بعد 10 ہجری کے اندر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم 40,000 قدوس نفسیہ اصحاب پیمبر کو ساتھ لے کر حج کرنے گئے، اور اسی کو حجت الوداع کہتے ہیں۔ اور نبی علیہ السلام کی وفات سے یہ 3 مہینے پہلے یہ نبی علیہ السلام نے حج کیا تھا۔ اب یہ حج قرآن کے احکامات کے مطابق قرآن کہتا ہے کہ حج فرض ہے، احادیث مقدسہ کی روشنی میں حج فرض ہے۔ فقہاء امت فرماتے ہیں کہ حج کیا ہے جی؟ فرض ہے۔ اجماع امت کہتی ہے کہ حج فرض ہے۔ اب حج کا انکار کرنے والا کیا ہے جی؟ دائرہ اسلام سے کیا ہے؟ خارج ہے۔ اور جو بندہ سستی کرتا ہے، فی الفور حج کا داخلہ نہیں کراتا، حج میں نہیں جاتا، حج کی استطاعت قدرت رکھتے ہوئے، وہ سمجھو کہ فاسق اور فاجر ہے۔ من استطاع الیہ سبیلا، اسی کے بارے میں جناب اعلیٰ فقہاء نے تشریح کی ہے کہ صاحب استطاعت کون ہے، صاحب قدرت کون ہے۔ جناب والا امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ، امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں من استطاع الیہ سبیلا سے مراد وہ بندہ ہے جو صاحب مال ہے، جس کے پاس مال ہے اس پر حج فرض ہے۔ جس کے پاس مال ہے اس پر کیا ہے جی؟ حج فرض ہے، چاہے وہ لولا لنگڑا ہے، چاہے وہ بیمار ہے، جس صورتحال کے اندر ہے حج فرض ہے۔ امام احمد بن حنبل اور امام مالک رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں چاہے وہ لولا لنگڑا ہے، چاہے بیمار ہے، خود حج نہیں کر سکتا، اپنی طرف سے کسی دوسرے آدمی کو بھیجے، اسی کو کہتے ہیں حج بدل۔ حج فرض ہے، جس کے پاس مال ہے اس نے ہر حال میں یا خود حج کرے، اگر خود حج نہیں کر سکتا، معذور ہے، تو کسی دوسرے بندے کو حج پر بھیجے، اس کو کہتے ہیں حج بدل۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ فرماتے من استطاع کی تشریح یہ جو بندہ تندرست ہے، صحت مند ہے، اس پہ حج فرض ہے، وہ سفر کے لیے چل پڑے، راستے میں کماتا بھی رہے، کھاتا پیتا بھی رہے، اور جناب والا حج کا سفر جاری رکھے۔ جو بندہ تندرست ہے، صحت مند ہے، امام مالک کہتے ہیں اس پہ حج فرض ہے۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں قرآن مجید کی من استطاع، فرمایا جس کے پاس ذات و راحلہ، جس کے پاس آنے جانے کا خرچہ ہے، سواری میسر ہے، اور جتنے دن وہ حج کے ایام گزارے گا اتنے دنوں کا گھر والوں کا خرچہ موجود ہے، تو ایسے بندے پہ کیا ہے جی؟ حج فرض ہے۔ حج کی تاخیر نہیں کرنی چاہیے۔ آج کل علماء کرام حج کے فضائل بنا کے اس وقت بیان کرتے ہیں جب وہ جا رہے ہوتے ہیں، نہ اس وقت داخلہ ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے نا جی، نہ اس وقت داخلہ ہو سکتا ہے، نہ وہ کسی گروپ کے ذریعے جا سکتے، اب داخلے ہو رہے ہیں۔ ہر بندہ جناب والا اپنے مال کو دیکھے، اپنی جائیداد کو دیکھے، اگر آج جس کے پاس 12 لاکھ ہے، 10 لاکھ ہے، اس پہ حج فرض ہے، اس پر حج کیا ہے جی؟ فرض ہے۔ یعنی جو مسلمان ہے، عاقل بالغ ہے، صحت مند ہے جناب والا، اور اس کو کسی قسم کا کوئی عذر نہیں، بیمار نہیں، اور بنیادی اور اصلی ضروریات کے علاوہ اگر اس کے پاس اتنی رقم ہے کہ آنے جانے کا خرچہ ہے، جتنے دن وہاں رہے گا اتنے دنوں کا گھر والوں کا خرچہ بھی موجود ہے، تو ایسے بندے پر حج کیا ہے جی؟ فرض ہے۔ یہ مسئلہ یاد کر کے جائے۔ آج کل ہم حج کے بارے میں بڑی سستی کرتے ہیں، کیا کرتے ہیں جی؟ بڑی سستی کرتے ہیں، بڑی غفلت کرتے ہیں، اور جو بندہ صاحب استطاعت اور صاحب قدرت ہونے کے باوجود حج نہیں کرتا، اس کے بارے میں سخت ترین وعیدات ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس کے پاس سفر حج کا سامان موجود ہے، سواری میسر ہے، بیت اللہ تک جا سکتا ہے، اللہ کے گھر تک جا سکتا ہے، لیکن وہ صاحب استطاعت، صاحب طاقت ہونے کے باوجود حج نہیں کرتا، سیدنا علی المرتضیٰ نے ارشاد فرمایا کہ وہ نصرانی یہودی اور نصرانی ہو کر مرے گا، مسلمان ہو کر نہیں مرے گا۔ آج گویا اس حدیث کا مطلب یہ ہے کہ جو بندہ حج کی استطاعت اور قدرت کے باوجود حج نہیں کرتا، گویا وہ مسلمان ہو کر نہیں، یہودی اور نصرانی ہو کر بڑھے گا۔ کتنی بڑی وعید ہے مسلمان۔ نبی کے امتیوں، آج جو صاحب مال ہے فی الفور حج کی تیاری کرے، اس میں تاخیر نہ کرے۔ جیسے جو بے نمازی ہوتا ہے، نماز نہیں پڑھتا، کہا کہ جو بے نمازی ہے سمجھو کہ وہ مشرکوں والا کام کر رہا ہے، اس کا یہ عمل کافروں کا عمل ہے۔ جو بے نمازی ہے، نماز نہیں پڑھتا،
قرآن نے کہا وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ، نماز کو قائم کرو اور مشرکوں میں سے نہ ہو۔ جو نماز نہیں پڑھتا سمجھو کہ اس کا یہ عمل مشرکوں والا عمل ہے۔ مشرک اور کافر جناب نماز نہیں پڑھتے، اور جو حج نہیں کرتا سمجھو وہ یہود و نصارہ کے مشابہت ہے، یہود و نصارہ کے مشابہت ہے۔ اور حضرت ابن عمر سے روایت ہے، بڑی سخت ترین روایت، سخت ترین وعید۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے، نبی علیہ السلام نے فرمایا جو بندہ تندرست صحت مند ہے، استطاعت و قدرت رکھتا ہے، صاحب مال ہے، اس کے باوجود وہ حج نہیں کرتا، حج کیے بغیر مر گیا، کل قیامت کے دن اس کی پیشانی پہ کافر لکھا ہوگا، اس کی پیشانی پہ کافر لکھا ہوگا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں جو استطاعت قدرت کے باوجود حج نہیں کرتا گویا وہ کافر ہو کر مرا۔ یہ تحقیق حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہے، ورنہ ہمارے نزدیک اگر کوئی حج نہیں کرتا کافر تو نہیں ہوتا، لیکن وہ فاسق اور فاجر ہوتا ہے۔ حج نہ کرنا یہ کافرانہ طرز عمل ہے، یہود و نصارہ کے مشابہت ہے۔ آج کل ہم تعویلیں کرتے ہیں، جناب والا ابھی بچیوں کی شادی کرنی ہے جی، جناب والا بچیوں کی شادی تو کر لیں، بچیاں بیٹھی ہوئی ہیں گھر کے اندر، بھائی یہ تعویلیں نہیں چلیں گی وہاں، یہ باتیں نہیں چلیں گی۔ حج کی وجہ سے اللہ مال میں، گھرانے میں، رزق میں برکت عطا فرماتے ہیں۔ آپ حج کر کے رب محمد کی قسم، ہمارے علماء مشائخ اللہ والوں نے لکھا ہے انشاءاللہ مناسب رشتے بھی ملیں گے، اللہ شادی کے سارے انتظامات غیب سے کرا دیں گے۔ یہ ہم نے نہیں، جیسے ہی آپ صاحب مال بنے فی الفور حج کا داخلہ کرائیں، عذر کرتے ہیں ہمارے ماحول نہیں ہے جی، گھر میں دین کی باتیں نہیں ہوتی۔ اور بھائی جو سوات کی سیر کرنی ہو، مری کی سیر کرنی ہو، گھومنے کے جو جناب والا سارے ماحول ہے، جناب والا وہ حج کر کے آئیں گے، شیطان ہے نا جی وساوس و خیالات، پھر تو گناہ کرو گے، وہ جی حج کر کے آئیں گے جناب والا پھر تم گناہ کریں گے، حج کیسے کریں؟ بھائی بچے ابھی چھوٹے ہیں جی، بچے چھوٹے ہیں جی، ابھی جناب والا بیوی نے حج نہیں کیا، والدین نے حج نہیں کیا، بھائی یہ حج فرض ہے اس بندے پر، مسئلہ یاد کر کے جائیں جو صاحب استطاعت، صاحب قدرت ہے۔ اگر آپ کے والدین صاحب مال نہیں ہے تو ان پہ حج فرض نہیں ہے۔ اور دوسری یہ بات آج بڑی یہ جناب والا غلط بات چل پڑی ہے، جن پہ حج فرض ہوتا ہے وہ عمرے پہ چلے جاتے ہیں۔ بھئی عمرہ نفل ہے، پہلے فرض ادا کرو۔ اسلام کے 5 بنیادی ارکان ہیں، کتنے؟ جن پر اسلام کی عمارت، ایمان کی عمارت قائم ہے۔ نمبر 1 عقیدہ توحید، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، یہ اسلام کے بنیادی ارکان ہیں۔ ہمیں مسائل کا پتہ نہیں ہوتا، ہم علماء کے قریب نہیں ہوتے۔ حج فرض ہے۔ جو صاحب مال ہے، جس کے پاس آج کے دور میں 12 لاکھ ہے، اپنی بیوی کے پاس اگر سونا ہے، گھر کے اندر چیک کرے، کبھی اولاد جناب والا ڈاکٹر بن جاتے، افسر بن جاتے، ان کے پاس مال ہوتا ہے۔ ہر بندہ اپنا نصاب دیکھے، اگر وہ نصاب کے مطابق پورا اترتا اس پہ حج فرض ہے۔ والدین غریب ہے، والدین پہ نہیں ہے تو نہیں ہے، بیوی پہ، اور اگر بیوی پہ حج فرض ہے تو اس کے ساتھ محرم کا جانا ضروری ہے، بغیر محرم پہ وہ نہیں جا سکتی۔ اگر اس کے پاس اتنا پیسہ ہے کسی اور خود خرچہ برداشت کر کے دوسرے محرم کو لے جائے تو کل وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا، لوگوں اللہ نے لوگوں پہ حج فرض کر دیا ہے، اور جو استطاعت اور قدرت رکھتا ہے وہاں کل قیامت کے دن یہ تعویلیں نہیں چلیں گی، یہ آپ کی باتیں نہیں چلیں گی، یہ عذر نہیں چلے گا۔ آج طرح طرح کی باتیں بنائی ہوئی، فی الفور ابھی حج کے داخلے جا رہے ہیں، جو بندہ استطاعت اور قدرت رکھتا ہے اسے چاہیے فی الفور جناب والا حج کی تیاری کرے، حج کی تیاری کرے۔ حضرت سہل بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، جو حج اور عمرے کا احرام باندھتا ہے کہتا ہے لبیک اللہم لبیک لا شریک لک لبیک، ملتان والو دائیں طرف جتنی مخلوقات ہے، ٹیلے ہیں، پہاڑ ہیں، درخت ہیں، چرند پرند ہیں، آخری کونے تک ساری مخلوقات تمہاری لبیک کے ساتھ لبیک اللہم لبیک کہتے ہیں، ایسے بائیں طرف بھی جتنی مخلوقات ہے تمہارے لبیک کے ساتھ وہ بھی لبیک کہتے ہیں۔ فرمایا احرام کے ساتھ تلبیہ جو پڑھتے ہیں آپ، اس دن کا سورج تمہارے گناہوں کو لے کر غروب ہو جائے گا، اللہ تمہارے سارے گناہوں کو معاف کر دے گا۔ حضرت سہل بن سعد سے روایت ہے، جو بندہ حج و عمرے پہ جاتا ہے، احرام باندھتا ہے، اللہ اس کی دعاؤں کو قبول فرماتے ہیں، اللہ اس کی مغفرت و بخشش فرماتے ہیں۔ 200 گھرانوں کے بارے میں دعا مانگے، 200 گھرانوں کی سفارش قبول فرماتے ہیں، 400 گھرانوں کی۔ فرمایا حدود حرم کے اندر
جیسے آپ داخل ہوں گے ایک نیکی کا ثواب 1,00,000 نیکیوں کے برابر ہو جائے گا۔ ایک دفعہ سبحان اللہ کہیں گے 1,00,000 سبحان اللہ کا ثواب ملے گا، ایک دفعہ الحمدللہ کہیں گے 1,00,000 الحمدللہ کا ثواب ملے گا، ایک دفعہ اللہ اکبر کہیں گے 1,00,000 اللہ اکبر کا ثواب ملے گا، ایک دفعہ سورۃ یاسین پڑھیں گے 1,00,000 سورۃ یاسین کا ثواب ملے گا، ایک دفعہ سورۃ اخلاص پڑھیں گے 1,00,000 سورۃ اخلاص کا ثواب ملے گا، ایک دفعہ سورۃ فلق پڑھیں گے 1,00,000 سورۃ فلق کا ثواب ملے گا، ایک دفعہ سورۃ الناس پڑھیں گے 1,00,000 سورۃ الناس کا ثواب ملے گا، ایک دفعہ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین کہیں گے 1,00,000 لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین کا ثواب ملے گا۔ ارے کعبۃ اللہ کو دیکھنا ایسے ہے ایمان و تصدیق کے ساتھ، فرمایا جو ایمان و تصدیق کے ساتھ، حضرت سعید بن المسیب تابعی کہتے ہیں ایک دفعہ کعبے کو دیکھنے کے ساتھ ایمان و تصدیق کے ساتھ اللہ سارے گناہوں کو ایسے معاف فرماتے جیسے کسی ماں نے آج کسی بچے کو جنا ہو، اللہ ایسے پاک اور صاف کر دیتے ہیں۔ تو آج کے درس کا خلاصہ وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتَ، اللہ نے لوگوں پہ حج فرض کر دیا ہے۔ کن پہ حج فرض کر دیا ہے؟ من استطاع الیہ سبیلا، میں نے پوری تشریح، جو صاحب استطاعت ہے، قدرت ہے، جس کے پاس آج کل 12 لاکھ روپے ہے، بنیادی اور عصری ضروریات کے علاوہ، بنیادی اور عصری آپ کی جو گھر کی ضروریات اس کے علاوہ اگر آپ کے پاس اتنی رقم ہے تو آپ پہ حج فرض ہے۔ ومن کافرا، جس نے انکار کر دیا اسی کا اپنا نقصان ہے، اللہ تو دونوں جہانوں سے بے نیاز ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا من اراد الحج، جب حج کا ارادہ کر لو فَلْيُعَجِّلْ، تو جلدی کرو، اس میں تاخیر نہ کرو، اور ہیلے بہانے تعویلیں نہ ڈھونڈو، باتیں نہ بناؤ، جیسی حج فرض ہے فی الفور حج کا داخلہ کرو اور اس میں تاخیر نہ کرو۔ دعا ہے رب ذوالجلال سے اللہ نے جن کو صاحب استطاعت، صاحب قدرت بنایا ہے ان کو فی الفور حج کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد النبی الامی وعلی آلہ وبارک وسلم۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ اللہم انی اسألک العفو والعافیۃ والمعافاۃ فی الدنیا والآخرہ۔ اے الہ العالمین، حج کا درس دیا جو اے اللہ بیان کیا، جنہوں نے سنا اے اللہ اس کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما۔ اے اللہ جو صاحب استطاعت ہیں، صاحب طاقت ہیں، ان کو فی الفور حج کے داخلے کرنے کی، حج کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے الہ العالمین، جن سے حج کی تاخیر ہو گئی ہے اے اللہ ان کی تاخیر کو معاف فرما، اور ابھی حج کے داخلے ہو رہے حج کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرما، حج میں جانے کی توفیق عطا فرما، اپنی آل اولاد کو بھی حج میں لے جانے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ ہم سب کو اپنے گھر بیت اللہ، اپنے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے روزے کی زیارت کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ مسجد حرام، مسجد نبوی میں نمازیں پڑھنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ اپنے گھر کی زیارت کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ، اے رب ذوالجلال، اے اللہ ہماری خطاؤں کو، ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے۔ اے اللہ ہماری غلطیوں کو معاف فرما دے۔ اے اللہ ہم کمزور لوگ، ہمارے بڑی کمی کوتاہی ہے، اے اللہ معاف فرما دے۔ اے اللہ اس درس قرآن کی برکت سے جتنے لوگ گھروں میں، اسپتالوں میں بیمار ہیں، ربا سب کو شفا عطا فرما۔ اے اللہ سب کو صحت کاملہ والی زندگی عطا فرما۔ ہمارے مہربان عظیم عالم دین حضرت مولانا قاری خدا بخش صاحب، جنہوں نے دن رات اس محنت، اس مسجد کی خدمت کی، قرآن پڑھایا، نمازیں پڑھائیں، بیانات کیے، اے اللہ تیرے گھر میں بیٹھے تجھ سے مانگ رہے ہیں، اے اللہ ہمارے قاری صاحب کو صحت و عافیت عطا فرما، اللہ صحت و سلامتی عطا فرما، اللہ تیرے دین کی خدمت کرتے رہے، قرآن پڑھاتے رہے، کالا کالا رسول اللہ کا درس دیتے رہے، اللہ ہمارے قاری صاحب کو صحت عطا فرما۔ جتنے حضرات اے اللہ اہل محلہ میں سے بیمار ہیں سب کو شفا عطا فرما، صحت کاملہ کی زندگی عطا فرما، ہر قسم کی آفات و بلیات، امراض، حادثات، حاسدین کے حسد سے، دشمنوں کے دشمنی سے، نظر بد سے، فتنوں سے اے اللہ
ہر قسم کے جادو سے اے اللہ ہماری جتنے لوگ تشریف فرما ان کے گھرانوں کی آل اولاد کی حفاظت فرما، حلال فراخ رزق عطا فرما، حرام سے حفاظت فرما، اے اللہ دینی مدارس تبلیغ کے مراکز کی حفاظت فرما، جو لوگ علماء دینی مدارس کی خدمتیں کرتے ہیں اللہ تو ان کے گھروں کو آباد شاد فرما، اے اللہ دنیا سے رخصت ہو، زبان پر کلمہ طیبہ جاری ہو، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔